بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیکن ایسیز آف ٹروتھ، جس کو آپ ٹروتھ کہتے ہیں، ٹروتھ، اس کو میں بول رہا ہوں آف ٹروتھ. ایکچوئل پروننسیشن از ٹروتھ، TRUTH، ٹروتھ. Now my notes are in front of you. I have selected the major parts of this essay. I have made 7 or 8 points. 7 or 8 points میں نے جو بنائے ہیں، اس میں ایک لائن میں میں نے وہ کوٹ لکھا ہے، ٹیکسٹ لکھی ہے، اور نیچے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے. اور تھرڈ کلرفل ورڈز میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ اس کوٹ کے اندر، اس ٹیکسٹ کے اندر، اس پارٹ کے اندر ورلڈلی وزڈم ہے، یا ہمیں شو ہو رہا ہے کہ ہی از مینسٹ، یا ہمیں شو ہو رہا ہے کہ انسائکلوپیڈک رینج ہے، یا ہمیں شو ہو رہا ہے کہ دیٹ از اے ویری گڈ اسٹائل، یا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی مورل دیا گیا ہے. جب نوٹس آپ کے سامنے ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آئی وانٹ ٹو سے دس تھنگ کہ میں نے اس ترتیب سے اس ایسے کو ڈسکس کرنا ہے. سب سے پہلے میں نے ٹیکسٹ رکھی ہے آف ٹروتھ میں سے، پھر اس ٹیکسٹ کو نیچے 3 لائنز میں ایکسپلین کیا ہے، اور لاسٹ میں ایک لائن لکھی ہے جس کے اندر بتا دیا ہے کہ اس کوٹ کے اندر ورلڈلی وزڈم ہے یا مینسٹ ہے، یا اسٹائل ہے یا انسائکلوپیڈک رینج ہے. اسی طرح میں نے اس ایسے میں سے صرف 7 کوٹس یا 7 پارٹس سلیکٹ کر دیے ہیں، باقی میں نے ایسے سارا چھوڑ دیا ہے. اب یہیں ایسے آپ کی کریٹیکل اپریسیشن ہے، یہیں جو میں نے بنا دیا ہے یہ کریٹیکل اپریسیشن ہے. اگر ایگزام میں سوال آ جائے گا رائٹ ڈاؤن دا کریٹیکل اپریسیشن آف ٹروتھ، تو جو میں نے یہ لکھا ہے آپ ایسے ہی سارا وہاں پر لکھ دیں گے. اگر آپ اتنی زیادہ ٹیکسٹ یاد نہیں کر سکتے، لائنز یاد نہیں کر سکتے، تو آپ یہی تھیم لکھ دیں گے سارا. میں نے 7 پوائنٹ بنائے ہیں تو آپ 7 پیراگراف وہاں بنا دیں گے. اس کے اندر جو آئیڈیاز آپ کے ذہن میں ہیں 7، وہ 7 آئیڈیاز وہاں پر لکھ دیں گے. آئی تھنک دیٹ از کلیئر ناؤ. آف ٹروتھ کو ڈسکس کرنے سے پہلے آف ٹروتھ کا انٹروڈکشن. ٹروتھ مطلب سچ. سچ کی کیا ویلیو ہے؟ اگر ٹروتھ ہے تو پھر لائے بھی ہے، اس کی اپوزٹ ہے لائے، جھوٹ. جھوٹ کی کیا ویلیو ہے؟ فوراً ہمارے دماغ میں یہی بات آتی ہے کہ فرینسس بیکن کہے گا سچ بولنا چاہیے، سچ کے ساتھ رہنا چاہیے، سچ کے لیے جان دینی چاہیے، اور لائے کو چھوڑنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. سر فرینسس بیکن کے اس ایسے کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں پہلے ٹروتھ کی ڈیفینیشن کر لینی چاہیے، اور پھر لائے کی ڈیفینیشن کر لینی چاہیے، اور ایک کنکلوژن دے دینا چاہیے. اس کے بعد ایسے ریڈ کر لیتے ہیں. فرینسس بیکن کہتا ہے ٹروتھ جو ہے وہ ایویڈنٹ، کلیئر، سامنے ہوتا ہے. جو چیز بالکل سامنے ہو، ایویڈنٹ ہو، کلیئر ہو. میرے ہاتھ میں یہ پینسل ہے، لیڈ پینسل، یہ سامنے ہے آپ کے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں. یو ول سے دیٹ از پینسل. اوکے، آپ کا ذہن اس کے اوپر ورک نہیں کرے گا، کام نہیں کرے گا، بس ہر چیز بیرن ہو جائے گی، خاموش ہو جائے گی، کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوگی. دیٹ از لیڈ پینسل، سامنے نظر آ رہی ہے، ایون کہ آپ اس کے اوپر کوشچن بھی ریز نہیں کریں گے. lie is that thing which is not evident. جھوٹ بولنا صرف جھوٹ نہیں ہے، بلکہ جھوٹ کی بڑی ویلیو ہے. جھوٹ ہے تو کرسٹی ہے، تجسس ہے. کیسے؟ سب سے پہلی ڈیفینیشن یہ ہے جھوٹ کی، ہمارے اندر ایمز ہیں کہ ہم ماسٹر ان انگلش لٹریچر کر جائیں گے. یہ ہوا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. ہمارے اندر ہوپ ہے، یہ جھوٹ ہے. ہوپ بھی جھوٹی ہوتی ہے، ایم بھی جھوٹے ہوتے ہیں، فیوچر پلاننگ بھی جھوٹی ہوتی ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں آپ کے دماغ سے، یہ ڈریمز، ڈیزائرز، ہوپس، یہ ساری نکال لی جائیں تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ آپ شرنک ہو جائیں گے، آپ بالکل غبارے کی طرح مرجھا جائیں گے، جیسا شرنکن بالون ہوتا ہے، اور آپ مر جائیں گے. So that is the value of lie. تو اس پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے ہم ٹروتھ
اور lie کی بات کرتے ہیں. تو آف ٹروتھ فرسٹ پارٹ, فرسٹ کوٹیشن, فرسٹ لائن جو میں نے ٹیکسٹ میں سے لی, بٹ آئی کین ناٹ ٹیل this same truth is a naked and open daylight. ٹروتھ جو ہوتا ہے وہ بالکل ننگا اور اوپن ڈے لائٹ کی طرح ہوتا ہے, جس طرح دن کے وقت روشنی ہوتی ہے ایسے ہوتا ہے. That doth not shew the masks. اس سچ کے اندر نہ تو کوئی ماسک ہے. میموریز کا مطلب نہ تو سرگوشیاں ہیں. ٹرائمس آف ورڈ, نہ ہی ایسی چیزیں ہیں جس کی طرف انسان جو ہے اٹریکٹ ہوتا ہے. ٹروتھ ہاف سو اسٹریٹلی اینڈ ڈینٹلی ایز کینڈل لائٹس. اور ٹروتھ کینڈل لائٹ کی طرح نہیں ہے. کینڈل لائٹ بھی آرٹیفیشل لائٹ ہے, ٹرو لائٹ نہیں ہے. تو کینڈل لائٹ کی طرح, کینڈل لائٹ کو آپ جب دیکھتے ہیں آپ بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں. کیوں؟ اسٹریٹلی ہوتی ہے, گریس ہوتی ہے اس کے اندر, ڈینٹلی گریس, نیٹنس, اور اسٹریٹلی بڑی شاہانہ گریس اس کے اندر نظر آتی ہے. فرینسس بیکن کہتا ہے جس طرح کینڈل لائٹ آپ دیکھتے ہیں آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں, سچ ویسا نہیں ہے. جیسے کہ ڈرامے کے اسٹیج پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ماسک پہنے ہوتے ہیں, چھپے ہوتے ہیں, جھوٹ میں ہوتے ہیں, سرگوشہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ تک آواز پہنچ نہیں رہی ہوتی, آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے یہ چیزیں. یہ جھوٹ والی چیزیں ہیں. سچ جو ہے وہ سیم ہے, نیکڈ ہے, اوپن ڈے لائٹ ہے. سچ کے اندر کوئی کرسٹی نہیں ہے, کوئی اٹریکشن بھی نہیں ہے, کلیئر کٹ ہے. جھوٹ کے اندر بڑی اٹریکشن ہوتی ہے. وہ ایسے ہے جیسے ڈرامہ کی, ویسے ہم لوگوں کو ملتے جلتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, کہانیاں بھی پڑھتے ہیں, سوچتے ہیں, لیکن جب ہم ڈرامہ کی اسٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر ماسک پہن کر کریکٹر آتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس کریکٹر کے پیچھے, اس ماسک کے پیچھے کون سا کریکٹر ہوگا, کیسا شخص ہوگا. تو یہ جب جھوٹ آپ کو دکھایا جاتا ہے, چیزوں کو چھپا لیا جاتا ہے, تو آپ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. مین کہ وانٹ ٹو سے دیٹ ہیومن نیچر یہ ہے کہ انسان سچ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا, جھوٹ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. اور جھوٹ شاہانہ بھی ہوتا ہے, نیٹ بھی ہوتا ہے, کینڈل لائٹ کی طرح ہوتا ہے, اٹریکٹیو ہوتا ہے, اس کے اندر سرگوشیاں ہوتی ہیں, تجسس ہوتا ہے, ماسک ہوتے ہیں, چیزیں چھپی ہوتی ہیں. تو جھوٹ کی ویلیو ہمارے لیے زیادہ اٹریکشن کا باعث ہے, اور سچ جو ہے نیکڈ ہے, اوپن ڈے لائٹ ہے. میں اس لیڈ بال پینسل کو اپنے پیچھے چھپا لیتا ہوں, میں کہتا ہوں بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے. آپ تمام لوگوں کے ذہن دوڑنے لگ جاتے ہیں, سوچنے لگ جاتے ہیں یہ سر ہے, سر کے پاس یہ ڈسٹر ہو سکتا ہے, بال پین ہو سکتا ہے, مارکر ہو سکتا ہے, بک ہو سکتی ہے کوئی ہاتھ میں. تو آپ کتنی چیزوں کو سوچتے ہیں, سوچنا شروع ہو گئے, اٹریکشن ہو گئی, تجسس ہو گیا. اگر میں یہ لیڈ پینسل سامنے رکھتا ہوں تو کسی کو کوئی تجسس نہیں ہوتا. واٹ از دس؟ دیٹ از لیڈ پینسل. ویری سمپل. تو اس لائن میں, کوٹیشن میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ ٹروتھ جو ہے سمپل ڈے لائٹ ہے. ڈے لائٹ اتنی اٹریکٹیو نہیں ہے, جبکہ رات کے وقت کینڈل جلا لی جائیں تو آپ کو بڑی اٹریکٹیو لگیں گی. اس سچ کے اندر کوئی چارم نہیں ہے. جیسا کہ سمپل ڈرامہ, آپ ڈے لائٹ میں ایک ڈرامہ پرفارم کریں, دن کی روشنی میں ڈرامہ پرفارم کریں, کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی آپ کو. حالانکہ رات کو ڈم روشنی رکھ کے, ہلکی پھلکی روشنیاں لگا کر آپ اس کو کلرفل بنا سکتے ہیں, رنگین بنا سکتے ہیں. آپ کے اندر اس کے اندر بڑی اٹریکشن ہوگی. ڈرامے کو آپ آرٹیفیشل کینڈل لائٹس, میوزک جو آپ نے بنائی ہے, ماسکس, کلرز کے اندر آپ پیش کریں ڈرامہ کو, بڑی اٹریکشن ہوگی. جبکہ اسی ڈرامہ کو آپ دن کے وقت پیش کریں, کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی. بس ثابت ہوا. سو lie mix things are captivating. lie mix things جو ہیں کیپٹیویٹنگ ہے. اس کا سب سے بڑا ایویڈنس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شکل و صورت دی ہے, خد و خال دیے ہیں, جسم دیا ہے. دیٹ از ٹروتھ, ایویڈنٹ سامنے ہے. سول دی ہے, پتہ نہیں کس جگہ پر رہتی ہے, کہاں رہتی ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے, اس کے اندر اٹریکشن ہے. برین دیا ہے, سامنے گوشت پوسٹ کا لوتھڑا ہے, اس کے اندر تھاٹ پھر چھپی ہوئی ہے, ہڈن ہے, لائے ہے, پتہ نہیں ہے کیسی ہے, تو اٹریکشن ہے اس کی طرف. تو انسان کی اپنی ذات بھی لائے اور ٹروتھ کا کمبینیشن ہے. اسی طرح اس دنیا اور اس کے بعد والی دنیا لائے اور ٹروتھ کا کمبینیشن ہے. لائے کی ڈیفینیشن میں وہ کر چکا ہوں, ہر وہ چیز جو ہڈن ہے, جو پوری نہیں ہوئی, جو سامنے نہیں ہے, جس کو چھو نہیں سکتے, دیٹ از لائے.
تو اس کوٹ کے اندر ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں، ایک تو ورلڈلی وزڈم نظر آتی ہے اور دوسری فرانسس بیکن ہمیں مینسٹ نظر آتا ہے کہ مینسٹ آف مین کائنڈ نظر آتا ہے کہ وہ دیکھو جھوٹ کو کس طرح پریفر کرتا ہے، کیسی اس نے فلاسفی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں ایسی فلاسفی سے جو ہمیں راستے سے بھٹکا دیں۔ تو ایسی فلاسفی کی ہے جس سے ہم فوراً ہی ایکسیپٹ کر گئے ہیں، یس دیٹس ویری رائٹ یار، باقی ساری چیزیں لائز ہیں اور لائز کی بڑی اہمیت ہے۔ سیکنڈ کوٹ، آ لائی فیسز گاڈ بٹ شرنکس فرام مین، کہ جھوٹ جو ہے وہ گاڈ کا سامنا کر لیتا ہے لیکن جھوٹ انسان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ جھوٹا انسان دیکھیں دوسرے کا سامنا نہیں کر سکتا، اور انسان ہمیشہ ڈرتا ہے انسان سے کہ کہیں اس کا جھوٹ پکڑا نہ جائے، جبکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، گاڈ نے فاربیڈ کیا ہے، وہ گاڈ کا مقابلہ کر لیتا ہے لیکن انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے گاڈ کے رول کو وائولیٹ کر دیا ہے، تو انسان سے کیوں ڈرتا ہے؟ پھر کہہ دے ہاں میں جھوٹ بولتا ہوں، میں جھوٹا ہوں، پھر کیا ہوا؟ انسان سے شرنک ہوتا ہے لیکن گاڈ سے نہیں ڈرتا۔ یہ اس سیکنڈ کوٹ کا، تو اس کوٹ کے اندر ہمیں ملتی ہے اور ورلڈلی وزڈم، مورل ملتا ہے، اس کے اندر سٹائل ملتا ہے۔ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرانسس بیکن ہیز شون ورلڈلی وزڈم، ہی از مورلسٹ اینڈ ہی ہیز اے ویری گڈ سٹائل، کہ ایک کوٹ کے اندر اس نے بڑی بات کی ہے کہ خدا سے تو ہم نہیں ڈرتے، انسان سے ہم ڈرتے ہیں جب جھوٹ بولتے ہیں۔ تھرڈ کوٹ، بٹ اٹ از ناٹ دا لائی دیٹ پاسز تھرو دا مائنڈ، جھوٹ صرف ذہن میں آ کر گزر نہیں جاتا، بٹ دا لائی دیٹ سنکeth ان، بلکہ جھوٹ جو ہے وہ انسان کے ذہن کے اندر ایسے بیٹھ جاتا ہے جیسے ریت پانی میں بیٹھ جاتی ہے، اینڈ سیٹلز ان اٹ دیٹ ڈوتھ دا ہارٹ، اور پھر سیٹل ہو جاتی ہے ذہن کے اندر، اور بعد میں یہ نقصان کا باعث بنتی ہے فار ووم، وہ ہیومن بینگ کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے یا انسان کے اپنے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ مین ہی وانٹس ٹو سے دیٹ، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، تو انسان جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ جھوٹ اس کے ذہن میں آہستہ آہستہ بیٹھتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس جھوٹ کا بڑا نقصان ہوتا ہے، اسے اپنی ذات کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جھوٹ بول دیا تو بس ایک بات ختم ہوگی، بلکہ آپ کے ذہن بنتا جاتا ہے، آپ اس پر پکے ہوتے جاتے ہیں، پھر ایک جھوٹ کے بعد دوسرا جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس کوٹ کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ فرانسس بیکن مورلسٹ ہے اور سٹائل از آلسو ایکسیلنٹ۔ ناؤ دا نیکسٹ لائن، 4 نمبر پوائنٹ، اٹ از اے فلیئر ٹو اسٹینڈ اپان دا شور۔ دیکھیے جھوٹ اور سچ کے درمیان دیکھیے بات، وہ کہتا ہے کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی ملے گی اگر آپ ایک سمندر کے کنارے پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اینڈ ٹو سی دا شپس ٹوسٹ اپان دا سی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر کے اندر ہزاروں کی تعداد میں شپ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سین کتنا اٹریکٹیو ہوگا، بڑا پلیئریبل ہوگا کہ کنارے پر ٹھہر کر آپ ہزاروں شپ کا نظارہ کریں۔ ایک اور خوشی دیکھیں، اے پلیئر ٹو اسٹینڈ ان دا ونڈو آف کاسل، کتنی خوشی ہوگی کہ آپ دوسری یا تیسری منزل پر ٹھہرے ہوئے ہوں کسی محل کی، اور محل کی کھڑکی میں سے نیچے جھانک رہے ہوں، اینڈ ٹو سی دا بیٹل، اور نیچے جنگ ہو رہی ہو، آپ اس جنگ کو دیکھ رہے ہوں جہاں پر تلواریں ہیں، جگ جگ کرتی تلواریں، خنجر ہیں، جہاں پر خون ہے، ریڈ، اینڈ ایڈونچرز دیر آف بلو، اور نیچے آپ ایڈونچرس لڑائی دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی بڑا خوشی والا سین ہوگا، آپ بڑے ہی اس کو محظوظ ہوں گے اس سے۔ بٹ نو پلیئر از کمپیریبل ٹو اسٹینڈنگ اپان دا ونٹیج گراؤنڈ آف ٹروتھ، لیکن یہ ساری دونوں پیچھے والی خوشیاں یہ ہیچ ہیں، چھوٹی ہیں مقابلتاً اس خوشی کے کہ آپ ایک ایسے گراؤنڈ پر ٹھہرے ہوئے ہوں جو گراؤنڈ سچ کا گراؤنڈ ہو، کہ آپ سچ کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہوں، سچ کی زمین پر ٹھہرے ہوئے ہوں، اینڈ ٹو سی دا ایررز، اور پھر آپ دوسرے لوگوں کے اندر غلطیاں دیکھیں، ونڈرنگس، دوسرے لوگوں کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنی بہرا روی ہے، مسٹس، ان کے اندر دھندلا پن دیکھیں، ٹیمپیسٹس، ان کے اندر موجود طوفان دیکھیں، ان ویل بلو، نیچے کی زمین پر، یعنی کہ جو سچ پر ٹھہرا ہوتا ہے، سچ کے ساتھ ہوتا ہے، سچ پر قائم ہوتا ہے، وہ ایک اونچے مقام پر ٹھہرا ہوتا ہے، اور باقی جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، آوارہ گرد ہوتے ہیں، غلطیوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نیچے ٹھہرے ہوتے ہیں۔
اس سے زیادہ بڑھ کے خوشی کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. آپ دیکھتے ہیں سچا آدمی کتنا ایکسائٹڈ ہوتا ہے, کتنا خوش ہوتا ہے. یس, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس شخص کو, یہ چوری کر رہا تھا. وہ سچا ہوتا ہے, بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں شخص چوری کر رہا تھا اور دوسرے کی غلطیوں کو واضح کر رہا ہوتا ہے. رائٹر کہتا ہے کہ سچ کے ساتھ رہنا کمال بات ہے. سچ میں جتنی خوشی ہے کسی چیز میں بھی نہیں ہے. تو سچ میں خوشی کو اس نے دو چیزوں سے کمپیئر کیا ہے. ایک بات اس نے کی ہے کہ آپ کنارے پر ٹھہر کر ہزاروں شپس کو سمندر میں پڑے ہوئے دیکھیں, کتنی خوشی ہوگی آپ کو, وہ سین کتنا مزہ دے گا. دوسری بات, آپ کسی محل کی ونڈو کے اندر سے دیکھیں, نیچے لڑائی ہو رہی ہے اور خون ہے ریڈ کلر کا, جگ جگ چمکتی تلواریں ہیں اور ایڈونچرس وہاں پر ڈیڈز پرفارم ہو رہے ہیں. آپ کو خوشی ملے گی, آپ کو مزہ آئے گا, امیزمنٹ ہوگی. لیکن یہ دونوں خوشیاں ہیچ ہیں, چھوٹی ہیں مقابلتاً سچ کے. اگر آپ سچ کے میدان پر ٹھہرے ہوئے آپ دوسروں کی غلطیوں کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سب سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں. وکیل, جج انجوائے کرتے ہیں نا اس چیز کو. سو دیٹ از دا پاور آف ٹروتھ. ان لائنز کے اندر ہم دیکھتے ہیں رینیساں ہمیں ملتی ہے. سچ کا ساتھ دیں اور خوشی حاصل کریں. ورلڈلی وزڈم, اس کے اندر مورلسٹ بھی نظر آتا ہے ہمیں, مینسٹ بھی نظر آتا ہے. مینسٹ کیسے نظر آتا ہے کہ اس نے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کیا ہے, ایک تو کن چیزوں کے ساتھ, خون خوار چیزوں کے ساتھ. دوسری بات اس نے جو اہم کی ہے کہ دوسرے لوگ جو جھوٹ پر انہیں معاف نہیں کرنا, ان کی غلطیوں کو دیکھ کر انجوائے کرنا ہے اور ان کو پنش کرنا ہے اور ان کو اپنے سے کم تر سمجھنا ہے. یہ مینسٹ ہے. یہاں پر وہ فارمولا غلط ہو جاتا ہے جو گاندھی نے کہا تھا, لو دا سنرز ہیٹ دا سن. سنرز سے محبت کریں, گناہ سے نفرت کریں. گناہ گار سے محبت کریں, گناہ سے نفرت کریں. تو مینسٹ یہاں پر نظر آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں, گناہ گار جو ہے, غلط جو ہے, جھوٹا جو ہے, اس کی کیفیت, اس کی پزلمنٹ کو دیکھ کر انجوائے کریں جب آپ سچ کے میدان پر ہو. انسائکلوپیڈک رینج بھی نظر آتی ہے کہ سچ اور ہیومن بیہیویئر پر اس کی کتنی گرپ ہے. اینڈ اسٹائل از ریئلی ویری بیوٹیفل. اینالوگیز آپ دیکھیں, اس کے اندر ایگزامپل جو دی ہے اس نے, اینالوگی جو دی ہے, دیٹ از ریئلی ویری ایکسیلنٹ. سو ففتھ نمبر, ٹروتھ may perhaps come to the price of a pearl. سچ ایک موتی کی طرح ہے, پرل کی طرح ہے. That showeth best by day. دن کے وقت آپ اس پرل کو دیکھیں بہت بیسٹ طریقے سے نظر آئے گا, نیٹ اینڈ کلین نظر آئے گا. But it will not rise to the price of diamond or carbon soil. لیکن سچ ڈائمنڈ کی قیمت تک نہیں پہنچ سکتا. مین کہ he want to say that سچ ایک پرل ہے, موتی ہے, ریڈ کلر کا موتی ہے, جبکہ جھوٹ ڈائمنڈ کی طرح ہے. تو جھوٹ کی ویلیو زیادہ ہو گئی, وہ ڈائمنڈ ہے, پرل کی قیمت کم ہوتی ہے. سچ پرل ہے تو ڈائمنڈ اور جھوٹ جو ہے ڈائمنڈ کی طرح ہے. جب یہ بات کہتا ہے تو دیٹ شوڈ بیسٹ ان ویریڈ لائٹس, کہ یہ ڈائمنڈ جو ہے یہ مختلف لائٹس میں ویریڈ نظر آتا ہے. ہی وانٹ ٹو سے دس تھنگ کہ سچ جو ہے موتی کی طرح ہے, پرل کی طرح ہے. آپ دن کی روشنی میں دیکھیں ریڈ ہوگا, آپ چاند کی روشنی میں دیکھیں ریڈ ہوگا, آپ کمرے میں آ کر دیکھیں, باہر آ کر دیکھیں, آگ کی روشنی میں دیکھیں, جہاں بھی دیکھیں گے دیٹ وڈ بی ریڈ. سچ سچ رہے گا, ریڈ رہے گا, سیم رہے گا. جبکہ جھوٹ آپ اسے دن کی روشنی میں دیکھیں اور کلر دے گا, کمرے میں دیکھیں اور کلر ریفلیکٹ کرے گا, آگ کی روشنی میں دیکھیں گے اور کلر ریفلیکٹ کرے گا. تو جھوٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ پلیسز پر ڈفرینٹ کلرز ریفلیکٹ کرتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جھوٹ, بس ایک جھوٹ کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جھوٹ مختلف ایٹماسفیئر میں مختلف طریقے سے ریفلیکٹ کرتا ہے. تو یہ اسی لیے اس نے لائے کو, جھوٹ کو اس نے پرل, جھوٹ کو اس نے ڈائمنڈ کہا ہے, کیونکہ یہ ڈفرینٹ کلرز دیتا ہے, نہ کہ اس لیے کہ یہ ویلیویبل زیادہ ہے. A mixture of lie doth ever add pleasure. یہ بڑی فیمس لائن ہے اس کی کہ اگر سچ کے اندر تھوڑا سا جھوٹ کی ملاوٹ ہو جائے تو میں کہتا ہوں بڑی خوشی بڑھ جاتی ہے, اس بات کا مزہ ہی بڑھ جاتا ہے. Doth any man doubt that if there were taken out of man's mind vain opinions. تو آپ سوچیں,
اگر انسان کے ذہن میں سے وین اوپینینز، وہ جھوٹے جو خیالات اس کے ہیں وہ نکال لیے جائیں، فلیٹرنگ ہوپس، جو بڑی بڑی ہوپس وہ رکھتا ہے کہ وہ رچ ہو جائے گا، اس کے پاس گاڑی ہوگی، اس کے پاس آسائشیں ہوں گی، وہ ایک لانگ لائف جیے گا، وہ بڑی نیٹ زندگی جیے گا، یہ ہوپس ہیں، یہ ہوپس بھی نکال لی جائیں انسان کے ذہن سے. فالس ایویلیشنس اور اس کی جو غلط قسم کی اسیسمنٹس ہیں فیوچر کے بارے میں وہ بھی نکال لی جائیں انسان کے ذہن سے. امیجینیشن جو وہ رکھتا ہے ایز ون وڈ، جیسے ایک آدمی امیجینیشن رکھتا ہے، وہ خیالات بھی ذہن سے نکال دیے جائیں کہ اس کی بلوڈ ہوگی اور وائٹ ڈریس میں ہوگی اور سنہری بال ہوں گے اور اس کی بلوئش آئیز ہوں گی اور ان آنکھوں کو میں دیکھوں گا، یہ امیجینیشن ہے، تو یہ بھی نکال لیا جائے اینڈ لائک اور اس طرح کی تمام چیزیں. بٹ اٹ وڈ لیو دا مائنڈز آف اے نمبر آف مین پور شرنکن تھنگس. تو بہت سارے لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ غبارے کی طرح شرنک ہو جائیں گے، مرجھا جائیں گے، مر جائیں گے وہ لوگ، اگر یہ ہوپس، یہ امیجینیشن، یہ ایمز، اوپینینز انسان کے ذہن سے نکال لی جائیں. یہ ساری چیزیں جھوٹ ہیں، تو انسان کا ذہن فل آف میلنکھلی بن جائے گا، وہ کہتا ہے، اینڈ ان ڈسپوزیشن اور سکنس کا شکار ہو جائے گا انسان، اینڈ ان پلیزنگ ٹو دیم سیلوز، اور انسان جو ہے اپنے لیے عذاب بن جائے گا. تو رائٹر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جھوٹ بڑا امپارٹنٹ ہے، اہم ہے، ضروری ہے. یہ جھوٹ ہوگا تو انسان زندہ رہے گا، اگر جھوٹ نکال دیتے ہیں انسان کے ذہن سے تو انسان مر جائے گا. تو اس لائنز کے اندر ہمیں رینیسا نظر آئی، ہمیں ورلڈلی وزڈم نظر آیا. رینیسا کیا نظر آئی؟ موقع پرستی، جھوٹ بولیں جہاں ضرورت ہے، اپنی خوشیوں کے لیے جھوٹ کے ساتھ بھی ہم رہ سکتے ہیں. تو ورلڈلی وزڈم ہے، مورلسٹ بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم، مینسٹ بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم، کہ وہ جھوٹ پر پابند ہونا سکھا رہا ہے، جھوٹ کی طرف ہمیں مائل کر رہا ہے. انسائکلوپیڈک رینج بھی ہے اس کی، کہ اس وسیع تر اس کے پاس نالج بھی ہے کہ لائے اور ٹروتھ کے بارے میں کتنی انفارمیشن ہے اسے. سٹائل تو اس کا ہے ہی زبردست. نیکسٹ پوائنٹ 6 ہے، ٹروتھ از اے سوورین گڈ آف ہیومن نیچر. فرانسس بیکن نے کہا سچ جو ہے یہ سپریم گڈ ہے انسانوں کے لیے. انسانوں کے لیے سب سے اچھی بات ہے کہ وہ سچ کے ساتھ رہیں، سچ بولیں. مورلسٹ نظر آیا ہمیں سٹائل بھی اچھا لگا. 7 نمبر پر دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے فرانسس بیکن. کہتے ہیں کلیئر اینڈ راؤنڈ ڈیلنگ از دا آنر آف مینز نیچر. کلیئر کٹ واضح ڈیلنگ یہ انسان کی نیچر کے شان ہے، کہ انسان کی نیچر کی عزت وقار یہی ہے کہ وہ سچ بولے، فیئر ڈیلنگ ہو اس کی. لیکن وہ کہتے ہیں مکسچر آف فالس ہوڈ از لائک الائے ان کوائن آف گولڈ اینڈ سلور. لیکن وہ کہتا ہے اگر جھوٹ تھوڑا سا مکس کر لیا جائے تو وہ سچ بڑا پکا ہو جاتا ہے. جس طرح کے سونے اور چاندی کے سکے اسی وقت مضبوط رہ سکتے ہیں جب ان کے اندر تھوڑا سا الائے ملاوٹ کر دی جائے لوہے کی یا تانبے کی کسی چیز کی. اسی طرح سچ کو ڈٹرمائن کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے اس کے ساتھ تھوڑا سا جھوٹ بھی مکس کر دینا چاہیے. یہ لو وچ میں میک دا میٹل ورک دا بیٹر بٹ ایمبیسڈ اٹ. اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ میٹل ورک بڑا اچھا ہو جائے گا، سکہ بڑا مضبوط ہو جائے گا، سچ بڑا مضبوط ہو جائے گا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ امبیسڈ بھی ہو جائے گا، مین کہ یہ تھوڑا سا خراب بھی ہو جائے گا، ملاوٹ شدہ بھی ہو جائے گا. تو اوورآل ہی وانٹ ٹو سے ان دس تھنگ ان دیز لائنس کہ سچ کے ساتھ جھوٹ کا مکسچر کر لو، سچ بڑا پکا ہو جائے گا. رینیسا بھی ہے اس کے اندر. رینیسا کیسے ہے اس کے اندر کہ مفاد پرستی کی بات کی جا رہی ہے. ورلڈلی وزڈم، مورلسٹ، مینسٹ، انسائکلوپیڈک رینج اور سٹائل سارے اس کے اندر پوائنٹس ہمیں ملتے ہیں. لاسٹ لائن جو میں نے سلیکٹ کی، دیر از نو وائس دیٹ ڈوتھ سو کور اے مین. doth so cover a man with shame as to be found false and perfidious. perfidious کا مطلب ہوتا ہے disloyal, insincere, بے وفا، بے ایمان. کہتے کوئی بھی برائی اتنی سخت نہیں ہے، انسان کو اتنی شرمندہ نہیں کرتی جتنا کہ
جھوٹا ثابت ہونا ہے. انسان جب جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو اس وقت فیل ہوتا ہے کہ سب سے برا یہی شخص ہے. جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو انسان برداشت نہیں کر پاتا, فیس نہیں کر پاتا. جھوٹا ثابت ہونا انتہائی شرمندگی کا باعث بنتا ہے. کہتے کوئی بھی برائی ایسی نہیں ہے جو انسان کو اتنا شرمندہ کر دے جتنا کہ ڈسلائل اور جھوٹا ثابت ہونا کرتا ہے انسان کو شرمندہ. اس میں مورلسٹ ہے, سٹائل بہت اچھا ہے. That was the essay of truth. یہ آف ٹروتھ تھا جس میں آپ نے پڑھا کہ ٹروتھ کی کیا ویلیو ہے اور اوور آل کنکلوژن آیا کہ سچ کے ساتھ رہنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. لیکن جھوٹ کی ڈیپ ڈیفینیشن ہماری ہوپس, ہمارے خیالات, ہماری امیجنیشن, فیوچر پلاننگ, ہماری ڈیزائرز, ہمارے ڈریمز, یہ سارے بھی لائز ہیں. اور لائز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں, جھوٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اوکے, یہ آپ نے ویوز پڑھے سر فرانسس بیکن کے آف ٹروتھ کے بارے میں. آئیے اب فرانسس بیکن کے آؤٹ آف ایسے, اس ایسے سے باہر سچ کے بارے میں فرانسس بیکن نے کسی اور جگہ کچھ کہا ہے تو وہ پڑھتے ہیں, اور کچھ اور رائٹرز نے اگر سچ کے بارے میں کچھ کہا ہے تھوڑے سے وہ ویوز پڑھتے ہیں. اسے میں نے کہا ہے ادر کوٹس اباؤٹ ٹروتھ, ٹروتھ کے بارے میں کچھ اور سچ. اف یو وانٹ ٹو انہینس یور ایسے, اگر اپنی رائٹنگ کو انہینس کرنا چاہتے ہیں تو فرانسس بیکن کے یہ کورس آپ یاد کر سکتے ہیں. یا مختلف کوئی اور رائٹرز ہیں جیسے ولیم بلیک ہے, گیسٹون ہے, ان کے آپ ٹروتھ کے بارے میں لائنز بھی یاد کر سکتے ہیں اور ایگزام میں لکھ سکتے ہیں, کوٹ کر سکتے ہیں. ادروائز یو کین ریڈ دیز کورس اونلی فار یور اون پرووائڈنس, اپنی ہی طبیعت, اپنی ہی انہینسمنٹ, اپنے ہی نالج کے لیے ٹروتھ کے یہ کورس آپ پڑھ لیں گے. میں ذرا ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں ان کورس کو. فرانسس بیکن نے کہا تھا ایک دفعہ, ٹروتھ از اے گڈ ڈاگ, سچ ایک اچھا ڈاگ ہے, بٹ آلویز بی اویئر آف بارکنگ ٹو کلوز ٹو دا ہیلز آف این ایرر. لیکن خیال کرنا یہ سچ تمہاری غلطیوں کی ایڑیوں کے قریب بھونکنے نہ پائے. یعنی کہ جب تم غلط ہو تو اس وقت خیال کرنا تمہاری ایڑیوں کے قریب یہ سچ کا ڈاگ جو ہے یہ بھونکے نہ. بڑا مینسٹ قسم کا وہ ہے کہ جب آپ غلط ہوں تو اس وقت سچ سے بچیں, دور رہیں سچ سے, اس کے قریب نہ آئیں, کوئی آرگومنٹ نہ کریں, کسی چیز کو چیلنج نہ کریں. Truth is so hard to tell, it sometimes needs fiction to make it plausible. سچ کو ایکسپلین کرنا بہت مشکل ہے. بعض اوقات سچ کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمیں جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے تاکہ ہمارا سچ ریزنیبل بن جائے, پلوزیبل. یہ بھی بیکن نے کہا تھا. بیکن نے ایک بار پھر کہا, ٹروتھ ایمرجز مور ریڈلی فرام ایرر دین فرام کنفیوژن. غلطی سے ٹروتھ, جب آپ غلطی کرتے ہیں تو اس وقت سچ بہت واضح طریقے سے سامنے آتا ہے بجائے کنفیوژن سے. کنفیوژن میں سچ واضح نہیں ہوتا, لیکن جب آپ غلطی کرتے ہیں تو سچ واضح ہوتا ہے. ناؤ پھر سر فرانسس بیکن نے کہا, ٹروتھ از دا ڈاٹر آف ٹائم ناٹ آف اتھارٹی. ٹروتھ سچ کی بیٹی, ٹروتھ ٹائم کی بیٹی ہے نہ کہ اتھارٹی کی. یعنی کہ وقت ڈٹرمائن کرتا ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, اتھارٹی کبھی ڈٹرمائن نہیں کر سکتی. بڑا ڈیموکریٹک قسم کا یہ خیال ہے کہ اتھارٹی, وقت کی اتھارٹی اگر کہتی ہے کہ یہی سچ ہے تو یہ سچ نہیں ہوتا. ہاں, ٹائم کی ضرورت بتاتی ہے کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے. ایک اور رائٹر ہے, نام ہے اس کا گیسٹون. گیسٹون نے کہا تھا, دیر از نو اوریجنل ٹروتھ اونلی اوریجنل ایرر. کہتا ہے یہاں پر کوئی اصل سچ نہیں ہے, بس اصل غلطیاں ہیں. یعنی کہ ایک سچ ڈسپروو ہو جاتا ہے, پھر کوئی اور چیز پرووڈ ہو جاتی ہے کہ یہ سچ ہے, پھر وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے. یعنی کہ اوریجنل ایررز ہیں یہاں پر, اوریجنل ٹروتھ کوئی نہیں ہوتا. اسی لیے ٹروتھ کے لیے مر نہیں جانا چاہیے, ٹروتھ کے لیے لڑ نہیں جانا چاہیے. یہاں پر بس ایک ٹروتھ کے بعد دوسرا ٹروتھ ہوتا ہے. ایک ٹروتھ تھا کہ مسلمان انڈینز کے ساتھ رہ نہیں سکتے,
الگ کر دیں. یہ ٹروتھ تھا. اب ایک پھر ٹروتھ ہے کہ ہمیں مل جل کر رہنا ہے, بارڈرز کے ساتھ رہنے والے تمام نیبرز کا خیال رکھنا ہے. اب یہ پھر ایک ٹروتھ آ گیا. کل پھر یہ ٹروتھ چینج ہو جائے گا. پھر ایک چھوٹے سے رائٹر ہیں, چھوٹے سے, ان کا نام ہے ایم کے بھٹا. وہ کہتا ہے شاؤٹ دا ٹروتھ اف یو وانٹ ٹو ڈی گوگل دا گوگل. گوگل کو گوگل کہہ رہا ہوں. اگر تم گوگل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو تو پھر سچ کہہ دو. یعنی کہ سچ سامنے آ گیا تو ساری سرچ ہی ختم ہو گئی, پورا گوگل انجن ہی ختم ہو جائے گا اگر سچ سامنے آ گیا. شاؤٹ دا ٹروتھ اف یو وانٹ ٹو ڈی گوگل دا گوگل. اگر آپ گوگل کو ڈی گوگل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ زور سے سچ بول دیں. دنیا کی ساری کہانی رونقیں ساری ہیں ہی جھوٹ سے اور سچ کے چھپے ہوئے ہونے سے. نیکسٹ, ولیم بلیک نے کیا کہا, آ ٹروتھ دیٹس ٹولڈ ود بیڈ انٹینٹ بیٹس آل دا لائز یو کین انوینٹ. کہتے ہیں کہ ایک ایسا سچ جو بددیانتی سے بولا جائے, وہ سچ جو کہ بری انٹینشن سے بولا جائے, وہ تمام تر جھوٹوں کو پیچھے چھوڑ دے گا, شکست دے دے گا, مات دے دے گا. یعنی کہ بڑے سے بڑا جھوٹ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا کہ بری انٹینشن کے ساتھ بتایا گیا سچ نقصان پہنچاتا ہے. تو اس بات سے ہم یہ بات واضح کرتے ہیں کہ ہر جگہ پر سچ بتانا مناسب نہیں ہے. سچ کے لیے مناسب جگہ ہوتی ہے. ایک آدمی ولن سے چھپ رہا ہے, ولن اس کے پیچھے تلوار لے کر بھاگ رہا ہے, وہ آپ کے گھر میں آ کر چھپ گیا ہے, شریف آدمی مولوی صاحب, تو پیچھے سے وہ ولن آ گیا تو وہ پوچھے کہ جی وہ مولوی کہاں گیا ہے, تو آپ کہیں جی یہ یہاں چھپا ہوا ہے جی, تو بندہ مر جائے گا. تو اس وقت آپ نے کہنا ہے کہ بھئی مجھے نہیں پتا کہاں پر ہے, ادھر اسلام آباد میں گیا ہے مولوی وہ طاہر القادری. اوکے, آج 15 اگست 2014 ہے, قادری صاحب اسلام آباد گئے ہوئے ہیں. پھر فلس بوٹھوم نے کہا ٹروتھ زو اٹ ہیز مینی ڈس ایڈوانٹیج از ایٹ لیسٹ چینج لیس. کہتے ہیں گو کہ سچ کے کئی ڈس ایڈوانٹیج ہیں لیکن پھر بھی یہ کم از کم تبدیل نہیں ہوتا سچ. کامس نے کیا کہا, کامس کہتا ہے ٹروتھ لائک لائٹ بلائنڈس. سچ تیز روشنی کی طرح ہمیں اندھا کر دیتا ہے. فالسہڈ آن کنٹریری از اے بیوٹیفل ٹوائلائٹ. جبکہ جھوٹ جو ہے, فالسہڈ جو ہے وہ نیم تاریکی ہے, وہ ٹوائلائٹ ہے. وہ ٹوائلائٹ کو اردو میں کہتے ہیں جھٹ پٹا, یعنی کہ ہلکی روشنی ہلکی اندھیرا مغرب کا وقت. دیٹ انہینسز ایوری آبجیکٹ. اور جب بیک گراؤنڈ سارا تاریک ہو جائے تو چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں. کہتا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ بیوٹیفل ٹوائلائٹ کی طرح ہے جس کے اندر سب چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. یہ ان کا خیال ہے. گسٹوو کیا کہتا ہے, دیر از نو ٹروتھ دیر از اونلی پرسیپشن. سچ کوئی نہیں ہوتا, بس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. کس چیز کی آپ کو پرسیپشن ہو جاتی ہے, سمجھ آ جاتی ہے. مہنداس گاندھی نے کہا تھا گاڈ از, گاڈ ہے, ایون زو دا ہول ورلڈ ڈینائی ہم. گو کہ پوری دنیا گاڈ کے وجود کو ڈینائی کر رہی ہے حالانکہ گاڈ ہے. ٹروتھ سٹینڈز, سچ ہے, ایون دیر بی نو پبلک سپورٹ. اگر اس کو لوگ سپورٹ نہیں بھی کریں گے پھر بھی سچ قائم رہے گا. اٹ از سیلف سسٹینڈ. سچ ایسی چیز ہے جو خود بخود قائم رہتا ہے, اس کو قائم رکھنے کے لیے کوئی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. گریگری نن کہتا ہے دیر از نو سچ تھنگ ایز اے ہارملیس ٹروتھ. کہتا ہے بس کوئی بھی اتنی بری چیز نہیں ہے جتنا کہ کوئی بھی اتنی اچھی چیز نہیں ہے جتنا کہ نقصان نہ دینے والا سچ ہے. نقصان نہ دینے والا سچ سب سے اچھا ہے. اسی لیے سائنٹسٹ کا سچ سب سے اچھا ہوتا ہے, بیکاز اس کے اندر بیڈ انٹینشن نہیں ہوتی. سائنٹسٹ ہمیشہ وہ گڈ انٹینشن کے لیے انٹینشن کے ساتھ لوگوں کا کیور کرنے کے لیے سچ بولتے ہیں.
सच रिवील करते हैं। फैट मोर ने कहा, वन फूल विल डिनाई मोर ट्रूथ इन हाफ एन आवर। एक बेवकूफ़ शख्स आधे घंटे में बहुत सारे सच जुठला सकता है। एक बेवकूफ़ आधे घंटे में बहुत सारे सच जुठला देगा। जबकि अ वाइज मैन कैन प्रूव इन 7 years, जबकि इतने सच एक आदमी को, एक ज़हीन आदमी को प्रूव करने के लिए 7 साल चाहिए। एक वाइज आदमी सच को प्रूव करने के लिए 7 साल देगा, बेवकूफ़ आदमी आधे घंटे में सारे के सारे जुठला देगा। When you want to fool the world, tell the truth। ओटो ने कहा था, जब तुम दुनिया को बेवकूफ़ बनाना चाहो तो उन्हें सच बता दो। ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है। दुनिया को जब आप फूल बनाना चाहें तो उसे सच बताएं। दुनिया को बता दें कि आपने 70 साल की या 80 साल की उम्र में मर जाना है, दैट इज़ ट्रूथ। और ये बात कह के आप उनको पूरी दुनिया से लड़ा सकते हैं, उनको फूल बना सकते हैं, बेवकूफ़ बना सकते हैं। सो नाइस ऑफ यू। देयर आर अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स विद अस। तमाम दोस्तों को जो पाकिस्तान से हैं, आउट ऑफ कंट्री से हैं, तमाम दोस्तों को खैर मकदम और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। नाइस ऑफ यू। टेक वेल केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।